دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آئی جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اب اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ڈائلیکٹ آتا ہے. جب حدیث قدسی آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو، میرے اولیاء سے کے بارے میں برا مت بولو ورنہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا. اعلان جنگ کر دوں گا. واہ 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 واہ. یعنی یہ کون سی جنگ ہے جو آج تک ہم نے صفحہ ہستی پہ کسی ہسٹری میں نہیں دیکھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتر آئیں گے. یہ وہ جنگ ہے کہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا اگر تم نے میرے اولیاء کو برا بولا، کیونکہ اولیاء میرے وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش میری خواہش کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. وہ ویسے بن جاتے ہیں جیسے میری خواہش ہوتی ہے. پھر وہ نہیں بولتے، وہ میں بول رہا ہوتا. کیا بات. وہ نہیں سنتے، وہ میں سن رہا ہوتا ہوں. کیا خوب ان کے تعبیر ہے. ہاتھ نہیں ہے، وہ میرے. اور سب سے خطرناک بات میں آپ کو جو بتاتا ہوں اس حدیث کی، اور یہ وہ جو جنہوں نے سوال پوچھا ہے وہ آئی ہوپ کہ وہ غور سے سنیں. اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. وہ بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے تو میں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے. سمجھیے گا، یہ بڑا باریک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. اس کو موت پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ اب میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس کی. کیونکہ جب ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، زبان اللہ کی زبان ہے، تو احساس بھی اللہ کا احساس ہے. وہ چاہ نہیں رہا کہ اللہ موت کا ذائقہ چکھے. آپ سمجھیے گا میری بات، بڑے خطرناک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ رب محسوس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موت سے دور رہ رہا ہے، اس کو موت بالکل پسند نہیں ہے. پھر بھی وہ موت اس نے چکھنی ہے. تو میں اس کو جب موت دیتا ہوں تو یہ سوچ کے کہ میرے اس ولی کو، میرے اس دوست کو یہ ذائقہ وہ مجھے نہیں دینا چاہ رہا، اور وہ پھر بھی لینا ہے اس نے وہ ذائقہ. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی بنا دیتا ہے، اللہ کی رضا بنا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف وہ میرا بولنا چالنا سب کچھ اللہ کی مرضی پہ ہوگا، تو وہ چلتی پھرتی اللہ کی رضا ہوتا ہے. اس اللہ کی رضا میں پھر وہ سب ذائقے وہ لے رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق لے رہا ہوتا ہے. پھر کیا جنت تو کیا جہنم تو کیا حساب تو کیا برزخ، وہ تو اس درجے پہ آ جاتا ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ سیاہ ستر کی صحیح حدیث قدسی، اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کے اوپر اگر سوال سمجھنے والے کچھ سوال کا جواب سمجھ آ جائے کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اپنا آپ سمجھنا چھوڑ دیا، رب کا سمجھ لیا، اور آپ نے کہا اب یہ میرا جسد خاکی وہی کچھ کرے گا جو میرا رب کہے گا، تو اس کے بعد آپ جنت دوزخ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں رب کی رضا ہو گیا ہوں. پھر آپ کا نفس بھی رب کی رضا ہے، آپ کی روح بھی رب کی رضا ہے، آپ کا جسد بھی رب کی رضا ہے. یہ تینوں فورسز لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے وہ مجاہد بن کے دنیا میں اترتے ہیں جو کر رہا ہوتا ہے وہ رب کروا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت جی. کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا نام جویریہ ہے، میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ایکچولی جو ابھی حدیث قدسی کی جو بات ہوئی ہے اس سے شاید کنیکشن بن سکتا ہے. ویری انٹاکسیکیٹنگ آنسر. دا کوشچن از کہ جو سابقون ہے یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن پہ ابھی ولیوں کا بھی ذکر ہوا ہے، سو ارواحیں آپ کے خواب میں آتی ہیں، آپ کو اشارے دیتی ہیں، آپ کو سمجھاتی ہیں، اور پھر آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ برزخ میں داخل ہوتے ہیں. بٹ کانسیپٹ آف فیض جو ہے، جو یہ بزرگان ہیں جو چلے جاتے ہیں، یہ ہوا جس کو ہم کہیں گے یہ سابقون ہے، یہ اس ریلم میں، اس ریلم سے یہ فیض کو کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور یہ فیض کا کانسیپٹ ہے کیا. لیکن ابھی جو زیاب بھائی نے جو بات کی نا، جو حدیث کی ڈسکرپشن دی ہے پوری، یہ ایکچولی میری تھاٹ پروسیس میں میرے اپنے جس طرح سے میں اس کو پروسیس کر رہی ہوں، یہ مجھے ڈائریکٹلی اس کی کنیکشن ٹورڈز اللہ تعالیٰ بھی دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. What I would like to understand is کہ ہم فیض کو
مادی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہوتا کیا ہے, اور پلس اس کو تھوڑا سا فزکس اور کوانٹم فزکس کے ساتھ بھی انرجی میٹر کے ساتھ بھی بہت بہت شکریہ. فیض اصل میں ہے کیا جی ڈاکٹر صاحب؟ واہ جی, دیکھیے میں نے جو ایک تھوڑی تمہیدی بات کی تھی نا کہ مختلف انسان کے ادوار میں روح کا تعلق, یہ سوال بنیادی طور پہ اس حصے سے متعلق کہ ایک شخص اب یہاں سے چلا گیا ہے, ظاہری طور پہ دنیا سے چلا گیا, اور ایک شخص دنیا میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ شخص ہے جس کو دنیا سے گئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جس کو طویل عرصہ ہوا ہے, کئی 100 سال گزر چکی ہے. تو ہم ایسے بھی تجربات ہم رکھتے ہیں اور کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جو دنیا میں چلا گیا ہے وہ دنیا میں رہنے والے کی آ کے رہنمائی کرتا ہے. اچھا, ملاقات ہوتی ہے ارواح کی. جب آپ زندہ ہیں تو آپ کو خواب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ آپ کی روح آپ کے پورے تصرف میں اور آپ کے ساتھ چل پھر رہی ہے. تو جب آپ سوتے ہیں تو روح کا تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے. اور جس طرح آیت بھی ذریعہ بھائی نے پیش کی اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ روح آپ کی نکل جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جن کے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے. تو جتنی دیر میں وہ نکلی ہوئی ہیں اتنی دیر میں تو وہ ملاقاتوں کے لیے آزاد ہیں. تو اب روح کی فریکوینسیز جب میچ ہوتی ہیں, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سویا ہوا ہے اس کی روح طالب کس چیز کی ہے. یہاں ایک بڑی زبردست بات, آپ خواب میں جانور بھی دیکھتے ہیں, کتا بھی دیکھتے ہیں. تو امام ابن سیرین بہت بڑے اسکالر ہیں اس کے تعبیر رویا کے, وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی روح کو طلب ہوتی ہے خواب میں اس لیول اور اس فریکوینسی کی روح کے ساتھ اس کا ملاقات ہوتا ہے. اور یہ جو آپ بعض اوقات جانور دیکھتے ہیں نا, یہ آپ کی نفسانی کیفیت ہوتی ہے. مثلا آپ کے اندر اگر ہرس ہے تو آپ نے خواب میں بالفرض کتا دیکھ لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتے کی روح سے مل کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نفسانی کیفیت بتائی جا رہی ہے. مثلا آپ نے سانپ دیکھ لیا, اس کا مطلب ہے آپ سازشی اور لوگوں کو بغیر مقصد کے نقصان پہنچانے والے. تو ایک یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ, جب آپ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں دوسروں سے آپ کی ملاقات ہوتی, تو لوگ کئی سال عالم ارواح میں, عالم منامی میں, یعنی خواب کے عالم میں, عالم رویا میں تلمذ کرتے ہیں, اکابرین سے پڑھتے ہیں, فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور یہ ہمیشہ سے ثابت ہے, ہمیشہ سے ثابت ہے. اب دیکھیے, اس کا خواب ایسی چیز ہے جس کا ہم میں سے ہر بندے کو تجربہ ہے. بالکل ہے تجربہ. اب بتائیں, آپ بعض اوقات جب برا خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر واردات کیسی ہوتی ہیں, ہم یوں لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر وہ سب کچھ بیتا جا رہا ہے. یہ تو جاگنے کے بعد پتہ لگتا ہے نا کہ وہ ایکچولی نہیں ہو رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ روح کے ان فیوزات جو وہ فیض سمجھ لیں نا, کوئی بھی صورت, فیض اچھا یا فیض برا, وہ جس طریقے سے آگے سے فریکوینسی آ رہی ہوتی ہے خواب کی, جو اس روح پر وارد ہو رہی ہے, وہ آپ کے جسم پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے. اگر منفی حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں یہ خواب تھا, اسی طرح مثبت حد تک بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو جو آپ چیز لیتے ہیں یہ بالکل فیض کی ٹرانسفارمیشن, یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, یہ اسٹیبلشڈ ہے, یہ اسٹیبلشڈ مصدقہ چیز ہے, یہ مصدقہ چیز. اب اس پر میں ایک حدیث پاک بتا دوں, بخاری شریف کی حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج کی رات کی بات, بہت ساری حدیث علاوہ اس کے, حضور نے فرمایا, اچھا اب آپ بڑا غور طلب بات دیکھیں, میں نے جس طرح کہا کہ روح کا جسم سے تعلق جو ہے یہ نوعیت بدلتا رہتا ہے. اچھا, اب جو برزخ میں آپ کی برزخ ہے, یہ صبح ابھی آغاز میں نا ذریعہ بھائی نے ایک بڑی اصولی بات کی تھی, ہر ایک کا برزخ مختلف ہوتا ہے. جو میرا اور آپ کا برزخ ہوگا وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا برزخ ان کی شان کے لائق. حضور نے فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان کی کیفیت بنو شنیعہ, یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا, وہ لمبے قد کے اور گھنگرالے, وہ یوں گول گول بالوں والے ہوتے تھے, کرلی بالوں. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس کیفیت میں دیکھا, حالانکہ موسیٰ کو گزرے کتنے 100 سال ہو چکے تھے. فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا, ان کے ماتھے سے اور بالوں سے یوں پانی ٹپک رہا تھا جس طرح وہ ابھی غسل فرما کے آئے ہوں. تو بتائیں, روح تو غسل نہیں کرتی اور روح پر سے پانی تو نہیں ٹپکتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھ محمد کو دیکھ لے, یوں ہمیں مماثلت ہے چہروں کے. سمجھ؟ تو اب دیکھیے, یعنی یہ جو اتصال فیض اور یہ ملاقات تھا, یہ روح کے ساتھ ایک نوعیت ہے, لیکن یہ وجود جسدی کے ساتھ, جس کو عالم مثالی پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں, یعنی اصل جسم تو ان کے قبور کے اندر ہے, لیکن حضور نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا مسجد کے اپنی قبر کے اندر. عالم تمام اس پر آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں بھی کی. تو پھر ایک اور شکل ہوتی ہے, یہ عالم وجودی, ایک عالم روحی. اور جس طرح یہ آخرت, دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے نا, اسی طرح انسان کے وجود کا بھی ایک برزخ ہے, جو اس وجود شہادت
اور اس سے پہلے روح کے درمیان ہے جس کو عالم مثالی کہتے ہیں.